بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ دین اور دنیا کی دولت سے سرشار ایک رئیس صبح کی سیر کے بعد جو ہی باغ سے نکل کر پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو مسکین صورت بنائے ایک نوجوان ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگا، جناب میں کسی سے بھی روٹی کے لیے پیسے نہیں مانگتا، میری التجا ہے کہ خدا کے نام پر مجھے کوئی نوکری دلوا دیں۔ رئیس اس بات کو سن کر تھوڑا سا مسکرایا اور کہا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی نوکری تو نہیں، البتہ تمہاری بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ پھر اس نے نوجوان سے ایک سوال پوچھا جس نے اسے چونکا دیا۔ وہ بولا، کیا تم میرے بزنس پارٹنر بننا پسند کرو گے؟ نوجوان کو اس شخص کی بات سمجھ نہ آئی اور ہکلا کر بولا، کیا کہا جناب نے؟ رئیس نے دوبارہ کہا، کیا تم چاول بیچنے کے کاروبار میں میرے حصہ دار بنو گے؟ اس نوجوان نے منمناتے ہوئے کہا، میرے پاس تو 10-20 روپوں کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، میں کسی کا کاروبار کا حصہ دار کس طرح بن سکتا ہوں؟ آپ اگر مجھے کوئی نوکری دے دیں تو میرے لیے بھی یہ بہت ہوگا۔ رئیس اسے اپنی ساتھ گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا اور ملازمین سے کہا کہ اسے پیٹ بھر کے ناشتہ کراؤ۔ اس کے بعد اس نے نوجوان کو بلایا اور کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کھیتوں کے چاول مارکیٹ میں لے جا کر بیچو۔ اس کے لیے میں تمہیں مارکیٹ میں ایک جگہ کرایہ پر لے دوں گا، تمہیں چاولوں کی بوریاں ملتی رہیں گی جسے تم محنت سے بیچو گے تو یقیناً منافع ہوگا، اور ہر مہینے تم جتنے چاول بیچو گے اس کا جو منافع حاصل ہوگا وہ ہم دونوں آپس میں بانٹ لیا کریں گے۔ نوجوان یہی سمجھتا رہا کہ اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، کیونکہ بڑے لوگوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، لیکن جب اس رئیس نے دوبارہ یہ پیشکش کی تو بے ساختہ خوشی اور تشکر سے نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے نیک دل انسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یوں لگ رہا ہے جیسے یہ سب کچھ خواب ہے۔ رئیس آدمی نے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جانتے ہو چاولوں کی تجارت سے ملنے والا منافع کس طرح تقسیم ہوگا؟ نوجوان نے یہ سنتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا کہ اس منافع کا اگر 90% یہ نیک انسان رکھے اور مجھے 10% بھی مل جائے تو مزہ آ جائے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس منافع کا 95% رئیس اور مجھے 5% ہی مل جائے تو موجیں ہو جائیں۔ رئیس شخص نے جب اسے بتا دیا کہ ہر ماہ ملنے والے منافع میں سے 90% تمہارا اور صرف 10% میرا ہوگا تو نوجوان کو ایسا لگا کہ یہ سب کچھ واقعی رئیس کا ایک کھیل اور مذاق ہے جس کا جلد ہی ڈراپ سین اس طرح ہوگا کہ تاجر اپنے ملازمین کو بلا کر اسے چند روپے دے کر باہر بھجوا دے گا۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ باندھ کر ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے بولا، جناب مجھے آپ اجازت دیں، میرا اتنا خیال رکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ رئیس نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا بزنس پارٹنر کی حیثیت سے میرے ساتھ کام کرنے کا ارادہ بدل گیا ہے؟ لگتا ہے تمہیں سڑک پر کھڑے ہو کر لوگوں کی منتیں کرنا ہی بھلا کام لگتا ہے۔ نوجوان نے ہکلاتے ہوئے بولا، کہیں آپ یہ سب مذاق تو نہیں کر رہے؟ آپ نے منافع کی تقسیم کی جو ناقابل یقین اور حیران کن پیشکش کی ہے وہ سننے کے بعد مجھے تو ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ سن کر تاجر نے بلند آواز کہکہ لگاتے ہوئے کہا، اس کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تمہارے لیے ایک باعزت اور مناسب روزگار کا بندوبست ہو جائے۔ میں تم سے صرف 10% منافع ہی وصول کیا کروں گا، اور اس کے بدلے میری صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تم لگن، محنت اور ایمانداری سے یہ کام کرتے رہنا اور کبھی بھی مجھے منافع دینے میں سستی نہ کرنا۔ ہر ماہ کے آخری تاریخ کو ہم بیٹھ کر حساب کیا کریں گے اور پھر اپنا حصہ لیا کرنا۔ نوجوان نے عاجزی اور انکساری سے اس کے قدموں میں جھکتے ہوئے کہا کہ وہ خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اسے ہمیشہ ایک محنت کرنے والا اور ایماندار ہر وقت وفادار پائے گا۔ نیک دل رئیس نے اس شخص کے لیے شہر کی ایک مارکیٹ میں ایک گودام اور رہنے کے لیے کرائے پر ایک گھر اور کچھ کپڑوں اور ضروریات زندگی کے سامان کا بندوبست کر دیا تاکہ وہ باعزت طریقے سے مارکیٹ میں بیٹھ سکے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے نوجوان کی سخت محنت اور توجہ سے کاروبار ترقی کرنے لگا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ رئیس شخص نے اس مارکیٹ سے بہت بہتر کوالٹی کے چاول سپلائی کرنا شروع کیے تھے اور ساتھ ہی اس سے کم منافع پر کام کرنے کی تاکید کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مہینہ گزر گیا اور طے شدہ اصول کے تحت گداگر نوجوان کو منافع کا 90% اور تاجر کو حسب وعدہ 10% دیا گیا۔
ایسے ہی چند سال گزر گئے، کاروبار حیران کن حد تک بڑھ گیا اور نوجوان نئے نئے کرنسی نوٹوں کو بار بار گننے اور ان کے لمس سے مسحور ہونا شروع ہو گیا۔ اسے اب یہ خیال بھی ستانے لگا کہ صبح سویرے اٹھتا ہے، گودام کی صفائی کے بعد سارا دن مارکیٹ میں مال بیچنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اتنے عرصے میں وہ رئیس ایک دن بھی مارکیٹ میں نہیں آیا، بلکہ گھر بیٹھے بیٹھے 10% حصہ لے لیتا ہے۔ اصولی طور پر یہ سب کچھ اس کی محنت کا ثمر ہے۔ چاول کا کیا ہے، وہ تو کہیں سے بھی لیا جا سکتے ہیں۔ چند ہی سالوں میں نوجوان کے پاس دولت کی بھرمار ہو گئی۔ اس نے شہر کے پوش علاقوں میں کنالوں پہ محیط ایک گھر خرید لیا۔ اب اس کی چال ڈھال ہی بدل گئی تھی۔ کئی افراد اب اس کی ماتحت کام کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مہینے کی آخری شام وہ حساب کتاب نہیں کر سکا اور اسی وجہ سے اس رئیس کو اس کا حصہ دینے بھی نہیں گیا۔ اگلے روز سویرے سویرے ہی سیر سے واپس کے بعد اس رئیس نے نوجوان کے گھر کی ڈور بیل بجائی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے رئیس کو دیکھ کر جلدی سے بولا، جناب ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا اور آپ اپنا حصہ لینے آ گئے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ محنت سارا دن میں کرتا ہوں، آپ تو اتنے سالوں میں ایک دن بھی مارکیٹ نہیں آئے۔ آپ کو اپنا منافع اتنا ہی عزیز تھا تو میرے گودام پر آ جاتے، اتنی سویرے مجھے ضرور تنگ کرنا تھا۔ اپنے محسن کو اس نے ہلکی سی آواز میں بھی اندر آنے کو نہ کہا۔ کچھ دیر تک وہ اس نوجوان کی باتیں سنتا رہا اور پھر چپ چاپ لوٹ گیا۔ البتہ راستے بھر وہ سوچتا رہا کہ اسے اپنے 10% منافع کا نہیں، بلکہ یہ اس کے نہ آنے کی وجہ سے لاحق ہونے والی تشویش تھی جو اس نوجوان کے دروازے تک لے گئی۔ اب اس کہانی کو یہیں چھوڑتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ اس رئیس کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک کیا جائے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ کل تک بھیک مانگنے والے، گڑ گڑانے اور نوکری کے لیے محنت کرنے والے شخص کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہوگا۔ ہمارے پاس آج جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عطا کردہ ہے۔ خالق دو جہاں جو ہمارا بزنس پارٹنر ہے، اس نے ہمیں صحت مند جسم دیا ہے، ہمیں چلنے پھرنے کے قابل بنایا ہے، ہمارے لیے نہ جانے کہاں کہاں کی نعمتیں مہیا کی ہیں، ہمیں روزگار اور کاروبار دیا ہے، ہمیں زمینیں اور جاگیرداریں دی ہیں، ہمیں مارکیٹوں اور سڑکوں پر ٹھیلے اور اڈے بنانے کے لیے جگہ دی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ ہم سے ان سب نعمتوں کا مقررہ حصہ مانگتا ہے۔ اللہ کا حصہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ کہ اس کی مخلوق کو تنگ نہ کیا جائے، اس کے مستحق اور لاچار بندوں، یتیموں، بیواؤں، معذوروں اور بیماروں کا خیال رکھا جائے، اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، جسے وہ یقیناً اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کئی گنا کر کے واپس کرے گا۔ ہم سب کو آج اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو اس کا حصہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اس کی ناشکری اور کفران نعمت تو نہیں کر رہے؟ کہیں ہم سب بھی اس نوجوان گداگر کی طرح تو نہیں ہیں؟ تو یہیں پر میری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔